اللہ اللہ اس کی آواز میں جو ڈیلے ہے وہ بھی ختم کر دیں، جو ایکو ہے اسے بھی بالکل زیرو کر دیں، بالکل سادہ آواز ہو تاکہ قرآن کی آیات کی سمجھ آئے۔ اللہ اللہ، مزید سادہ کریں اسے، اس کی آواز کو سادہ کر دیں، ہائیس کم کریں، ہاں جی جیتے رہیں، ہائیس بالکل اور کم کر دیں۔ اللہ اللہ، الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں جی ایک دفعہ۔ بآواز بلند درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم۔ بڑی محبت سے حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت مفتی محمد عارف ستار صاحب نے آج کا وقت حکم کیا۔ بڑا طویل سفر، ملک کے باہر کا سفر تھا، وہ طے کیا، پھر پاکستان میں آ کے بڑا لمبا سفر پچھلے دنوں ہوا، پاک پتن جھانگ اور واہ کینٹ، وہاں سے سفر کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح محبت کرنے والی شخصیت حضرت علامہ قبلہ محمد اسد عطاری صاحب، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میری چونکہ ملاقات آج ہوئی ہے، میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی ساتھ مل جائیں۔ پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अल्लाह करीम इस कलाम पाक का स्वाब हज़रात ने हुज़ूर की बारगाह में पेश करते हैं बिलखसूस खालिसा हज़रत की वालिदा की रूह पाक को पेशते हैं। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, रोज़े माशर हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा, बहक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 दफ़ा आने का इरादा हुआ लेकिन कुछ इत्तफ़ाक़ ना हो सका। और इसके बाद हज़रत क़िबला मुफ्ती काशिफ़ जमील साहब बड़ी नफीस शख्सियत हैं, बाकमाल शख्सियत हैं। अल्लाह इन मुखलिस दोस्तों को हमेशा सलामत रखे। फ़कीर की रहनुमाई भी करते रहते हैं, अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। जुमला उलमाए इकराम। अच्छा जी, इसकी आवाज़ मेरी ना तबीयत के मुताबिक नहीं है, मुझे इसकी बेस कम करें, बेस कम करके इसके पीछे जो रिपीट है वो ज़ीरो कर दें। मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, फिर ये समझ जाएंगे। मैं बड़े लंबे सफ़र करता हूँ, अब तो सारे साउंड वाले भी जानते हैं कि इन्हें बिल्कुल सादी आवाज़ में पढ़ाना है, तो बिल्कुल आवाज़ को सादा रखें। मैं बड़ा खुश होता हूँ, पिछले दिनों वाह कैंट में था तो बड़ा शोर था साउंड में, जैसे ही माइक सामने आया है सारे शोर उन्होंने बंद कर दिए। तो मैं समझ गया कि इन्हें समझ आ गई है कि अब हमें कुरान सुनना है। तो जब कुरान सुनना हो तो फिर शोर और लाउड और इको ये चीज़ें ऑफ कर देनी चाहिए ताकि हकीकी पैगाम आप तक पहुंच जाए। देखें, सारे उलमा फ़कीर के सर का ताज हैं। क़िबला शाह जी हुजूर अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। आज बड़ी नफीस किस्म की मीटिंग हज़रत से हुई है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हज़रत क़िबला अल्लाह आपको सलामत रखे। जो नाम नहीं भी आते फ़कीर के सर का ताज हैं, अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे। जो ज़मीन पे बैठे हैं, मैं पिछले दिनों दुबई समंदर के किनारे गया तो मैंने वहाँ पे जाके महसूस किया कि समंदर के ऊपर ना रूड़ा कूड़ा होता है और समुंदर के नीचे तय में सुच्चे मोती होते हैं। तो बस ये जो आपने बहुत ऊपर बैठा दिया, ये रूड़ा कूड़ा सा है और ये सारे सुच्चे मोती तशरीफ़ फरमा हैं। आप सच्ची मुच्ची सुच्चे हैं क्योंकि ज़िक्र हुसैन में आए बैठे हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए। देखिए, हमने 15-20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जितना भी खिताब हुआ, हमने कुरानी आयात पढ़नी है और कुरानी आयात ही से हज़रत हुसैन पाक को देखना है। तो ये चूँकि सारी गुफ्तगू तहकीक पे मबनी होती है, रिसर्च पे मबनी होती है, तो जहाँ पे तहकीक होती है वहाँ पे तनकीद पहले होती है। जहाँ पे भी तहकीक होती है वहाँ पे तनकीद पहले होती है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली ना जी बेटा गुफ्तगू नहीं जी, अब देयर इज़ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लीज़ जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स द होली कुरान। अब गुफ्तगू नहीं आप करेंगे, अब आप सिर्फ कुरान सुनेंगे। देखिए, मैं अरब अमारात से होके आ रहा हूँ, बंदे अब कुरान सुनने के वहाँ पे भी आदी हो गए हैं। उन्होंने तब तक मुझे जहाज़ पे नहीं बिठाया जब तक रबीउल सानी का शेड्यूल नहीं ले लिया। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं रबीउल अव्वल पाकिस्तान पढ़ के फिर हाज़िर हो जाऊँगा। तो आपने अब कुरान सुनना है, अपनी गुफ्तगू ना करें। मैं गुजारिश करने लगा था, चूँकि सारी गुफ्तगू तहकीक पे मबनी है, तो क्रिटिसिज्म इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ रिसर्च। तहकीक की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है तनकीद। तहकीक को तनकीद मजबूत करती है और मुहक्किक हमेशा गैर जानबदार होता है लेकिन हक जानब होता है। तो जो भी हम गुफ्तगू करेंगे कुरानी आयात से करेंगे। उलमा को मैं सबक सुनाऊंगा, हमेशा सुनते हैं, तो इन्हें मैं सबक सुनाऊंगा, आपके लिए दर्स है। अपनी कंसंट्रेशन कुरान की तरफ रखिएगा। मैं पहले साल आया था तो मैंने सैयदा ज़हरा पे कुरान पढ़ा था, मुझे याद है। दूसरे साल हम हाज़िर हुए तो सादिकीन पे कुरान पढ़ा, अगर याद हो तो। तीसरे साल में हाज़िर हुआ तो आयत मवद्दत को पढ़ा था,
ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यहाँ तक पढ़ा था। कुल ला अस्अलुकुम पे मैं बात नहीं करके गया। तो आज इरादा बना है कि आयत ततहीर को समझ लेते हैं। चूँकि 9 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम की रात है, तो आज ज़िक्र इमाम के लिए सूरह अहज़ाब में से 33 नंबर सूरा में से 33 नंबर आयत को पढ़ते हैं, जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने काफ़ी जगहों पे लिखा है कि इस आयत को नबी मेहरबान, नबी रहमत, रसूल करीम, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अबू बकर के मुर्शिद, आप मौला अली के दरवाज़े पे आके खड़े होते और आवाज़ बुलंद करके पढ़ते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा, तो फिर साथ इशारा करते थे अहलल बैती वयुताहिरकुम ततहीरा। उलमा ताईद फरमाएंगे, मेरी मदद फरमाएंगे। तो आप ये आयत बार बार पढ़ते रहे हैं। तो जब हज़रत अब्बास के साथ उम्मुल बनीन का निकाह हुआ था ना, जिसमें से अल्लाह ने मौला अली को हज़रत अब्बास दिए थे, तो उम्मुल बनीन भी जब आई ना शादी के बाद, निकाह के बाद आई, तो दरवाजे पे आके खड़ी होके मौला अली से अर्ज़ करती हैं, या अली, ये वही दरवाज़ा है ना जिसके पास आके मुस्तफ़ा कहा करते थे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। तो आज मेरा ख्याल है कि आज इस आयत को समझते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं जी? माशाल्लाह, आप तो जाग रहे हैं। मेरा तो ख्याल था कि आज नामा दिन है तो आप थके थुके होंगे, लेकिन आप तो माशाल्लाह पूरे फ्रेश बैठे हुए हैं। अब जिसके दिल में अली के घर की मोहब्बत है वो सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि हम जिक्र इमाम करने जा रहे हैं। आइए, सूरह अहज़ाब 33 नंबर सूरा है और तरतीब के एतबार से 33 नंबर आया मजीदा है। दरमियान से इसको मैंने तिलावत किया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती व युताहिरकुम ततहीरा। लो भाई लाहौर वालों, गुफ्तगू शुरू हो गई, 1:15 हो गए। बस एवं 2 से पहले मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। पहला लफ्ज़ है इन्नमा। क्या है जी? नहीं, ऐसे बोलेंगे तो फिर तो बात रुक जाएगी। आखिरी बंदे तक आपकी ज़ुबान पे कुरान आना चाहिए। देखें, 1 मिनट रुकें। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। जिस ज़ुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। भाई मुझे आपकी ज़ुबान पे कुरान चाहिए। पहला लफ्ज़ है इन्नमा। क्या है जी? नहीं, अभी भी पिछले बंदे चुप हैं। आगे मुझे पता है बोल रहे हैं, मेरा फोकस पीछे होता है। अभी पिछले बंदे चुप हैं। पहला लफ्ज़ है इन्नमा। क्या है? देखें, अगर आज कुरान नहीं ना पढ़ा तो फिर कभी तौफीक नहीं होगी, क्योंकि आज उस पीर का दिन है, उस मुर्शिद का दिन है जिसने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है। तो मेहरबानी करें, आपकी जुबानों पे कुरान चाहिए। पहला लफ्ज़ है इन्नमा। क्या है जी? माशाल्लाह, अब ठीक है। अब आपकी ये इस मयार पे आवाज रहेगी तो बात आगे चलेगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इन्नमा। अब सवाल पैदा होता है इन्नमा क्या है। लाए हैं छोटा बोर्ड, चलो बाल पॉइंट, पेंसिल, बाल पॉइंट, मार्कल, पेंसिल, बाल पॉइंट, बिस्मिल्लाह। वो मैंने आजकल गाड़ी में अपने साथ व्हाइट बोर्ड भी छोटा रखा है क्योंकि मुझे जरूरत पड़ जाती है। लो जी, इन्नमा क्या है? इन समझिएगा भाई, बात है हुसैन की, बात है ज़हरा के घर की, बात है अली के वेड़े की, बात है हुसैन के डेरे की। पहला लफ्ज है इन्नमा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इन्नमा। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, अ स्पेसिफिक सर्कल इज क्रिएटेड। एक दायरा बनता है, दायरा। द इनसाइड ऑफ द सर्कल दीज आर द पीपल्स कंसर्निंग विद इन्नमा। दायरे के अंदर हैं इन्नमा वाले, while the outside of the circle these people has not concerned with इन्नमा। अच्छा नहीं, ठहरे ठहरे, मुश्किल हो गया, ठहरे। देखें, उलमा जानते हैं ये कलमा हसर है, ये बड़े अच्छे तरीके से इसकी तफसीर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरा लेटेस्ट तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि हर बच्चे को कुरान समझ आ जाए। आज की महफिल में जवान बच्चे ज्यादा हैं। लो जी, दोबारा समझिएगा। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, अ स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन इज क्रिएटेड। एक बाउंड्री लाइन बनती है। द इनसाइड ऑफ द बाउंड्री दीज आर द पीपल्स कंसर्निंग विद इन्नमा।
बाउंड्री के अंदर इन्नमा वाले हैं, वाइल द आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री दीज पीपल कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ इन्नमा। नहीं, मुश्किल हो गया है, ये पकड़े जी, ये पकड़ाए जी शाह साहब को, ठहरे जी, ये भी मुश्किल हो गया है, ठहरो ठहरो, मुश्किल हो गया है। मैं देख रहा हूं कुछ सादे सादे चेहरे भी बैठे हुए हैं। लो हुन मैं इन्नमा सादे तरीके न समझाने लगा। लो भाई लाहौर वालो, कुरान विच जिथे भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है कि इन्नमा तो बाद जिदी गल होन लगी है ना, ओदे वर्गा कोई नहीं। ते होन इस तो आसान तर्जमा भी कोई नहीं। ये सबसे आसान मैंने तर्जमा किया है। इन्नमा के बाद जिसकी बात होने लगी है ओदे वर्गा। देखो मैं उर्दू छड़ के पंजाबी च गल की ताकि तुसी मेरे नाल मिलोगे। भाई ओदे वर्गा नहीं, ठहरो, चूंकि मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं मिसाल भी कुरान से दूंगा। ठहरो, मैं इन्नमा समझाने की कोशिश करता हूं। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं? ठीक हो गया। ठहरो, मैं इन्नमा समझाता हूं। मेरे सामने सूरह हुजरात आ रही है, 49 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना इखवतुन। यहां पे इन्नमा बता रहा है भाई और भी हैं, पर मोमिनो जैसा भाई कोई नहीं। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं एक और आयत पढ़ता हूं। सूरह फतह मेरे सामने है, 48 नंबर सूरा है, 10 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मकामे हुदैबिया पे जो हाथ हजरत उस्मान वाला नबी ने रखा वैसा हाथ कोई नहीं। नहीं, ठहरो ठहरो, एक और मिसाल देता हूं। ठहरो, मेरे सामने सूरह मरियम है, हजरत जिब्रील आए मरियम की तरफ। अल्लाह फरमाता है काला इन्नमा अना इन्नमा इन्नमा अना रसूल रब्बी के लिए बलकी गुलामन ज़किया। यहां पे इन्नमा बता रहा है फरिश्ते और भी हैं, पर जिब्रील जैसा फरिश्ता कोई नहीं। अच्छा नहीं, ठहरो ठहरो, एक और मिसाल देता हूं। सूरह माइदा की तरफ आओ, 5 नंबर सूरा है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहां पे इन्नमा बता रहा है वली और भी हैं, पर अल्लाह जैसा वली कोई नहीं, मोहम्मद जैसा वली कोई नहीं। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। यहां पे इन्नमा बता रहा है नमाजी और भी हैं, पर अली जैसा नमाजी कोई नहीं। अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, मैं एक मौजू दे के जाता हूं रबीउल अव्वल का। ठहरो, मैं कभी आया तो बकायदा इस पे रबीउल अव्वल में खिताब करूंगा। ठहरो, मेरे सामने हामीम सजदा है। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरम मिस्लुकुम। मौलवी जी यहां पे तो इन्नमा बता रहा है बशर और भी हैं, पर मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं। अब इस आयत को पढ़ो, अब जरा पढ़ो इस आयत को तो फिर लुत्फ आएगा। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। लाहौर वालों, यहां पे इन्नमा बता रहा है घर और भी हैं, पर हुसैन के घर जैसा घर कोई नहीं। हजरत जी एक 10 पे खिताब शुरू हुआ है और एक 26 हो गए हैं। एक 26 तक अभी मैंने कोई रवायत नहीं पढ़ी, आयतें पढ़ी हैं। बंदे किधर हैं जो कहते हैं सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते। इत्थे डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी दे सामने आके बह ते तेनू समझ आएगी एक सुन्नियो ही ते है ने, तरावियां विच सुन लेंदे ने, महफल विच समझ लेंदे ने। अब जो सुन्नी बैठा सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह यार। अभी इन्नमा का तर्जुमा मैंने किया है, इन्नमा। लो जी अगला लफ्ज है युरीदुल्लाह। युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह तुहानू नजर नहीं पिया आउंदा, तुहाडे लाहौर दे हीरे ने। युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह। तुसी चुप बैठो, तर्जमा नहीं मिलेगा। युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह
دیکھیں میری ساری گفتگو میں کسی مسلک پہ انگشت تان نہیں ہے. آپ یوٹیوب اٹھائیں، چینلز دیکھیں، مظہر العلوم کو دیکھیں، میری کسی گفتگو میں کسی مسلک پہ میں نے کبھی انگشت تان نہیں اٹھائی، اور میں نے منبر شریف پہ آ کے کبھی کسی عالم پہ انگشت تان نہیں اٹھائی. میں بڑا مسکین آدمی ہوں، بہت خوف والا بندہ ہوں. مجھے سکھایا ہی نہیں گیا. ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں، میرے ابا کے جو ابا تھے نا، حضرت خواجہ رشید احمد شاہ، آپ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. میرے سگے دادا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے چھوٹے دادا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے دادا کے بڑے بھائی خواجہ بشیر صاحب بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے بڑے دادا کے چھوٹے ابا یعنی چاچا خواجہ مرید حسین، وہ بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. ہن تسی آپ ہی حساب لا لیا جے او کنج دے پیو ہون گے جنہاں نے پتراں نوں بریلی پڑھن لکھ لے ہے. ان کے بارے میں وہم کرنا اور ایسے گھر کے بارے میں ابہام رکھنا، ایسے گھر کے متعلق وہم رکھنا، یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں. ہم نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو مانتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ، ابو بکر ہمارے سر کا تاج، عمر ہمارے سر کا تاج، عثمان ہمارے سر کا تاج، علی ہماری جان، یہ سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج. وہ سامنے امیر معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے. کیا ہو گیا یار ہمیں؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارے بارے کیوں ایسا ابہام ہے؟ کیوں ایسا وہم ہے؟ اور یار میری بات سنو، سنی کی تعریف پتہ کیا ہے؟ سنی کی تعریف یہ ہے آل محمد کو بھی مانے، آل محمد کی بھی مانے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اور سنو، ہم حضرت حسن کو مانتے ہیں. حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے، ہم حسن کی مانتے ہیں. کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے جس کی حسن سے صلح ہے، ہماری اس سے صلح ہے. بھائی سبحان اللہ تو کہو نا یار. مہربانی کریں یہ ابہام ختم کریں. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ملک میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں کچھ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو ایسی ہوائیں اڑاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. اور میری طبیعت میں بہت مسکین پن ہے. میں اگر کوئی خطاب کر کے جاتا ہوں، مجھے اہل علم کال اگر کریں کہ حضرت یہ فلاں آیت میں یہ جو بات ہے اس کی سمجھ نہیں آئی تو حضور سمجھا دیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. وہ اس میں تصحیح کر دیتے ہیں، میں مشکور ہو جاتا ہوں. وہ بھی محقق ہی ہوتا ہے جو اپنی بات پہ اڑ جائے. محقق اڑ جانے کا نام نہیں. حضرت سکالر ہے شاہ صاحب، ابھی میری بڑی اچھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے آپ سے. آپ نے فرمایا ہے کہ اپنا تھیسس مجھے بھیجیں. میں نے کہا جو بالکل حاضر ہوگا، آپ تصحیح فرمائیے گا. ہم تو ہر وقت سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مہربانی فرمائے بیٹا اہل سنت کو بدنام نہ کیا جائے، جو سنی ہے اسے سنی رہنے دیا جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مہربانی کریں. اور خبردار نہیں، یہ غلط ہے، میں معافی مانگتا ہوں. ممبروں پہ آ کے علماء پہ انگشت تان نہیں اٹھانی چاہیے. میرے جڑے ہاتھ دیکھو، میں بڑا مسکین آدمی ہوں. بھائی اتنا وقت کہاں سے مل جاتا ہے آپ کو؟ کبھی اسے پکڑ، کبھی اسے پکڑ، کبھی اسے پکڑ، کبھی اسے پکڑ، کبھی اسے پکڑ. گھنٹہ پارتے ہو گئے. نہیں، میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، علماء یقیناً آج سن رہے ہیں. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، محنت کر کے آیا کریں، کتابیں کھولا کریں، کتابیں پڑھا کریں. ان سادی عوام کو لڑائیوں میں نہ ڈالو، انہیں قریب کرنے والی باتیں کرو. یار
بھائی مہربانی کریں. دیکھیں حضرت امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے اور جناب ہمارے امام صاحب رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. ان علماء سے پوچھے جب امام شافعی ایک دن سفر کرتے ہوئے بڑے امام صاحب کے مزار پہ آئے, آپ نے نماز پڑھی, آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. متعلقین نے پوچھا, جناب کے پیچھے جو مقتدی تھے انہوں نے پوچھا حضور آج آپ نے رفع الیدین نہیں کیا, اور آپ نے فرمایا صاحب مزار کے دل کا خیال کیا ہے. تالیف قلب کو ملوز خاطر رکھا ہے, تالیف قلب کو ملوز خاطر رکھا ہے. اور یار ساڈے بابے تے قبراں والے دے دل نہیں سن دکھاندے. کیا ہو گیا ہے؟ علماء کس طرح چل پڑے ہیں؟ کون سی روش اختیار کر لی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا انداز تبلیغ ہے؟ ہاں آپ کو اگر کسی عالم سے مسئلہ ہے آپ اس سے رابطہ کرو. اب تو میڈیا عام ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کسی عالم نے اگر کوئی خطیب کوئی تقریر کر دی منبر پہ آ کے اس کی لان تان کرنا؟ آئی ڈس لائک. میں اس پہ آپ سے ایگری نہیں کروں گا. یہ نبوی منہج نہیں ہے, یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. اسلام کا انداز داعیانہ ہے, جابرانہ نہیں. میں امید کروں کہ یہ پیغام پہنچے گا دور دور تک. دیکھیں کسی سے کسی کو کوئی بھی گلہ ہے رابطہ کریں, آپ ان سے بات کریں. پھر علماء کی بات علماء میں رہے گی, پھر سادے بندوں میں نہیں آئے گی. اہل سنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. بڑا دکھ ہے مجھے, اہل سنت بکھر چکی ہے, مضبوط نہیں رہے. ہم اپنی اپنی بکریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں. مہربانی کریں خواجہ سلیمان والا منہج اپنائیں, خواجہ نظام والا منہج اپنائیں, گنجے شکر والا منہج اپنائیں, خواجہ معین والا منہج اپنائیں. فقیروں کی بارگاہ میں سارے لوگ آتے تھے یار, اپنے بھی آتے تھے پرائے بھی آتے تھے, پھر پرائے نہیں رہتے تھے اپنے ہو جاتے تھے. تو یہ میں امید کروں یہ اس پہ غور کیا جائے گا, امید کروں, اور یہ پیغام جائے گا دور دور تک. چلو ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے یرید اللہ. یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ. دو چار بندے سبحان اللہ, باقی چپ بیٹھے نے. یرید اللہ, یرید اللہ. لو جی میں انما عرض کر چکا. انما کے بعد لفظ آتا ہے یرید اللہ. یرید اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا کبھی کہیں ارادہ ہوا تھا, غلط. اگر یہ ہوتا تو پھر لفظ ہونا تھا اراد اللہ. نہیں, اللہ فرماندا ہے گل حسین دے کر دیے, یرید اللہ میرا اج بھی ارادہ ہے. یرید اللہ میرا ہونویں ارادہ ہے. یرید اللہ میرا اج بھی ارادہ ہے. ہونویں جی, ہونویں, ہاں جی ہونویں, جی ہونویں. جی علماء سے پوچھے, مضارع کا صیغہ ہے ہونویں, تے ہونویں ارادہ ہے تے ارادہ رہے گا کدوں تک؟ غلط. آیت وچ کتلے قیامت دا لفظ نہیں. تہاڈا خیال ہے قیامت نو کہانی مک جانی ہے؟ قیامت نو تے شروع ہونی ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا اگر تسی کب ہوتے میں جلدی نال ایک قائد قیامت تے نہ پڑھ دواں؟ نہیں ٹھنڈا بولتے ہو, چھوڑو جی. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے گج کے کہو سبحان اللہ. مولا یہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا, 4 نمبر سورہ, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا. وہ گواہ اپنی امت کی گواہی دے گا. آدم آؤ اپنی امت کی گواہی دو, پیچھے ہو جاؤ. نوح آؤ اپنی امت کی گواہی دو, پیچھے ہو جاؤ. دانیال آؤ, ابراہیم آؤ, اسماعیل آؤ, سمیع اللہ آؤ, خلیل اللہ آؤ, روح اللہ آؤ, عیسیٰ آؤ. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی اپنی امت کی گواہی دے لے گا, اللہ فرماتا ہے وجہ نبی کا شہیدن علی ہؤلاء, ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آؤ, حسین کا نانا آؤ, آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دو, ان نبیوں کی بھی گواہی دو, اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دو. یہ مطلب ہے قیامت سج جائے گا جدو محمد آ جائیں گے. ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے, 2 بندے جواب دے رہے ہیں, رواج یہی چل رہا ہے.
भाई आगे पढ़ूं? अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, मेरा आज भी ये इरादा है, मौला की इरादा है, फरमाया लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा, मेरा इरादा है कि हुसैन दे वेड़े पलीत नहीं आ सकता, अली तक पलीत नहीं आ सकता, अली तक पलीत नहीं आ सकता, अली तक पलीत नहीं आ सकता। नहीं अजय सुन्नी चुप ने, अली तक पलीत नहीं आ सकता। ਹੁਣ मैं जेड़ा जुमला कहन लगा, जे सुन्नी चुप रहे ते फिर समुंदरी तक थकिया ही जावांगा, जेड़ा अली तक ना आए ओवे पलीत, ते जेड़ा अली दा चेहरा तके ओवे सदीक। जेड़ा नौकर है आले मोहम्मद दा, सुभान अल्लाह कह लो जरा। ये घर पाक है, ये वेड़ा पाक है, अली का डेरा पाक है, हुसैन का बेड़ा पाक है। अच्छा यार ठहरो, अगर आप ठहरो, अगर आप इजाजत दो तो मुझे ये घर चूंकि पाक है, मुझे सूरह अच्छा तौबा पढ़ लेते हैं, रुकिएगा, सूरह तौबा पढ़ते हैं, रुकिएगा, मेरे दिल में असल में दो तीन आयत और चल रही थी, पहले सूरह तौबा पढ़ लेने हैं। 9 नंबर सूरह है, 111 नंबर आयत है, बी कंसंट्रेट। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है शक नहीं करना, अल्लाह ने सौदा कीता है मोमिना नाल, उन्हां दा माल ते जान ले लईए, बदले विच उन्हां नूं जन्नत दे छड्डीए। लो जी मैंने पंजाबी में हजरत तर्जुमा किया है ताकि बात की समझ आ जाए। एदा मतलब है अल्लाह ने मोमिना कोलों उन्हां दा माल ले लिया, मोमिना कोलों जान भी ले लईए, ते बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत उन्हां नूं दे छड्डीए। और जनाब जन्नत दा सौदा होए अजे, ये जो लफ्ज़ है ना अश्तरा, अश्तरा का माना होता है सौदा किया हुआ है। अल्लाह ने सौदा किया है, जन्नत उन्हें दे दी है। नहीं आप होली बोल दे हो पे, जन्नत लब गई है उन्हां नूं ते उन्हां दी जान उन्हें ले लईए। अच्छा एक मिनट ठहरे अजे, जिंज दा सौदा होवे ना माल उंज दा हुंदा है। अल्लाह ने देनी है जन्नत ते लिया ने जाना ते लिया है माल, दिती है जन्नत। ये जन्नत ते पाक ही है ना। अच्छा सवेरे पाक हुंदी है ते राती पाक नहीं हुंदी है जी? अच्छा राती पाक हुंदी है ते दिने पाक नहीं हुंदी, ते फिर मैनूं दसो ना, हर वेले वड्डी सरगी वेले, दोपहर वेले, शाम नूं, सुबह तहज्जुद ले, रात अद्धी नूं, एदा मतलब है जन्नत ते पा के हुण बंदे लभो जिन्हां दा माल पा के। नहीं तुसीं होली बोलदे हो पे, तुसीं अजे भी होली बोलदे हो पे। जन्नत पा के अल्लाह फरमांदा मैं उन्हां नाल सौदा करके ते अपनी जन्नत उन्हां नूं दे छड्डीए। हुण मैं लब्बा माल किदा पा के, मेरे सामने सूरह दुहा आई जे 93 नंबर सूरत है 18 नंबर आयत है। अल्लाह फरमांदा अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, पाक माल का मालिक सदीक़े अकबर है, पाक माल का मालिक अबू बकर है। एदा मतलब है यार जिदा माल पाक होवे ओ जात भी पाक हुंदी है। बोलो ते सही जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में सदीक है सुभान अल्लाह कहो। मैनू पता है अली दे बच्चे पाक ने, तुहानू नहीं पता, सानू पता है। ओए सानू पता है अली दे बच्चे पाक ने, ये ते कुरान पढ़ के तुहानू दसना पिया है अबू बकर भी पाक है। ठहरो यार मैनू इस आयत नू दोबारा पढ़न दिया जे, ठहरे जे। इन्नमा युरीदुल्लाहु
جی اگے لیوذہبا. یہ میں نا اپنی تھکاوٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، محسوس نہ کیجئے گا. میں 48 گھنٹے گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں، میں تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت. ایک گھر والے پاک جے. کون پاک نے؟ گھر والے. ایک منٹ ہن ٹھہریا جے، ذرا ٹھہریا جے. یہ جڑی آیت ہے نا پاکی والی، اس تو تھوڑا جی نظر پیچھے ہوئیے نا، اسی آیت دے نال ہی، یہ دے کول ہی، بلکہ دور نہیں. اے والی آیت اے وے تے اے ایتھے اے پچھلی اے نال والی اب 32 نمبر، اے 31 نمبر ہے تے اے 32 نمبر ہے. اے ہن میں جڑی 32 نمبر آیت پڑھنی ہے نا، اینوں سن کے کئیاں دا بوتھا 32 نمبر ہو جانا ہے. مینوں پتہ ہے نا. اوے آ جڑے طبیب بیٹھے نے نا، یہ طبیب نے، انہاں نوں اندر دی بیماری دا پتہ ہوندا ہے. سادے بندے نوں کوئی نہیں جے پتہ ہوندا، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے. یہ تے چہرے تو ویکھ کے حساب لا لیندے نے بندہ کی ہے. ٹھہرے جے، اے میں لگا پچھلی آیت پڑھن. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، لے جا پیغام دنیا ساری تک، ہر بندہ سنے. بے شک دمشق رابطہ کرو، بے شک شام رابطہ کرو، بے شک ایران رابطہ کرو، بے شک عراق رابطہ کرو، سنی بتائیں گے. لو جی دھیان کریا جی. اللہ فرماتا ہے اے جڑی آیت ہے نا آل محمد دی، اے دے پیچھے اللہ فرماندا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی. میں کیویں ترجمہ کراں گا؟ لاہور دے بندے چپ بیٹھے نے. یا نساء النبی. اللہ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ ام حفصہ، اے سچے باپ کی سچی بیٹی، اے فاروق اعظم کی بیٹی. یہ مطلب ہے مولوی تو اپنی گھر والی نال بولے پاویں نہ بولے، صحابہ دیاں دھیاں دا ذکر اللہ قرآن وچ کر دے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا پئی ٹل لاوے دنیا دی کوئی عورت تہاڈی جتی ورگے وی نہیں. بندے جو مرضی پہ کہن، سیدہ عائشہ تیرے جیسی ایک نہیں، ام حبیبہ تیرے جیسی ایک نہیں، ام سلمہ تیرے جیسی ایک نہیں، ام حفصہ تیرے جیسی ایک نہیں. یار جے تیاں ورگا کوئی نہیں تے ابے ورگا کیویں کوئی ہو؟ تسی سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ابھی واقعہ تو نہیں میں نے کوئی بھی پڑھا، ابھی آیتیں سمجھ رہے ہیں بھائی، آیتیں سمجھ رہے ہیں نا. انہاں مینوں اس لیے آخر رکھے ہیں. ارے نام لینے سے نہیں تھکے ہوئے ہیں، میں تو بہت تھکا ہوں. نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہ. شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے اے تینوں شک کے سانو پاک کے. شک ہووی تے چل مدینے، ویخ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دے آئی. ارے نام لینے سے، نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہ. کمال ہے. میں تے ویسے کدی بندیاں نے کیا میرے نال شعر پڑھو. لو جی میں یہ میرا ایک معیار ہے کہ میں نے شعر کے لیے کبھی نہیں کہا میرے نال رل کے پڑھو، میں نہیں کدی بھی کیا. ہاں قرآن واسطے میں نہیں چپ رہن دیندا، قرآن میرے نال پڑھنا پیندا، پر تسی تے کمال ذوق رکھ دیو. کیوں بگڑتا ہے وہ پہ
ارے لو مدینے کمال ہے سارے ہی سریلے دل کو ہم مت لائے اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ہم کیا ڈوبے جو محمد کے حاضرو ناظرو نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اوہ جدے اعمال بھاری ہو رہے نے سبحان اللہ دے کھا وہ یارا کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے بسم اللہ جے تھکے نہیں تے اگے قرآن پڑھ لئیے یہ جاگ دے بیٹھے لو جی ذرا دھیان کرے جی یرید اللہ اللہ فرماندہ ہے میرا ارادہ ہے انہاں تک پلیت نہیں آئے گا حسین تک پلیت نہیں آتا علی تک پلیت نہیں آتا زہرا کے ویڑے پلیت نہیں آتے ایویں نہ لڑیا کرو فلانا کیوں نہیں ماندا تے فلانا کیوں نہیں ماندا تے فلانا کیوں مننے کی میں پلیت دا کام ہی نہیں پلیت نہیں ماندا آل محمد نو آئے پلیت آل محمد نو نہیں ماندا تے یزید آل محمد دی نہیں ماندا بندے سارے میرے سمجھدار بیٹھے نے سبحان اللہ کو جلدی ہن میں کہ جملہ لگا کہن پلیت آل محمد نو نہیں مندا یزید آل محمد دی نہیں مندا سنی آل محمد نو بھی مندا آل محمد دی بھی مندا اللہ فرماندا پلیت انہاں دے نیڑے نہیں آوندا بھائی پلیت انہاں دے نیڑے ہاں جی پلیت دا کام ہی کوئی نہیں لو ہن ذرا دھیان کریا جے ذرا تھوڑا مضبوط ہو جائے جے ہن میرے سامنے سورہ دہر آئی جے تے میرے سامنے سورہ نجم آئی جے تے تسی سارے سبحان اللہ کہندے ہو پے ٹھیک ہے کہندے ہو پے ٹھیک ہو گیا لو جی دھیان کریا جے دیکھو جی میں تہاڈا ثابت رکھنا ہے نا لو دھیان رکھیا جے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ ہم نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے بنایا ہاں جی آپ گندے میں بھی آپ بھی گندا قطرہ 41 دن ماں مسلح پہ نہیں آتی پلیت رہے نا ہم رہے پلیت نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا ہم رہے پلیت اچھا ٹھہریا جی ایک منٹ ٹھہریا جی بڑا سیانا بن بندا ہے بہت سیانا بندا ہے پیا ٹھہریا جی سورہ نجم میرے سامنے آئی جی 53 نمبر سورت تے 32 نمبر آئے تھے اللہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ جب تم جنین تھے نا جنین ماں کے شکم میں وہ جنین مولا پھر اللہ فرماتا فی بطون امہاتکم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تم جنین تھے نا مولا پھر اللہ فرماتا فلا تزکوا انفسکم خبردار ایویں اپنی پاکیاں بیان نہ کر خبردار ایویں اپنی پاکیاں بیان نہ کر فلا تزکوا انفسکم ایویں اپنی پاکیاں بیان نہ کر ہوا اعلم بمن اتقا منو پتہ ہے تو کڈا کو متقی ہے ہائے ہائے میں جانتا ہوں تو کتنا پاک ہے خبردار ماں کی پیٹ میں پلیت خبردار ماں کے پیٹ میں پلیت مجھے پتا ہے تو کتنا پاک ہے اچھا بھائی تم میں سے جو پاک ہے نا اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم میں سے جو پاک ہے نا یہ مطلب ہے اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ مطلب ہے قرآن پھر دستا ہے پیا نا اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم میں سے جو ماں کے پیٹ میں پاک ہے یہ پھر کوئی تے ہے نے جڑے ماں دے پیٹ وچ پاک نے نہیں تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو میں کوئی گل ول کرنا چاہنا اللہ فرماتا ہے خبردار میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں کون پاک ہے ہن اس آیت نو سمجھن واسطے بوا علی دا کھڑکانا ہی پینا ہے نہیں تسی چپ بیٹھے ہو میں نہیں اگے چلدا پیا یارا
ہن مینوں بووا علی دا کھڑکانا پینا، یا علی اے ماں دے پیٹ وچ بھی کوئی پاک ہوندا ہے؟ علی فرمایا کیوں نہیں، ماں ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں آنے والے بچوں میں ماں کے پیٹ میں سے جو پاک آیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھ لیں۔ اوے زہرا دے پتر پاک نے سانو پتہ ہے۔ علی دے پتر پاک نے سانو پتہ ہے۔ آ جڑے بندیاں نو نہیں سی نہ پتہ، انہاں نو یہ دسنا ضروری سی، انہاں دا وہم کڈنا ضروری سی۔ دیکھیں ہم مرید ہیں گنجے شکر کے، میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، ان کے ابا، ان کے دادا، ان کے پردادا، پھر ان کے ابا، پھر ان کے دادا، پھر ان کے پردادا، آگے سلیمان، خواجہ سلیمان۔ ہمارے ہاتھ ہیں گنجے شکر کے ہاتھ میں، ہمارے گھر میں علم آیا ہے بریلی شریف سے، ہمارے وجود میں خون ہے مولا علی کا۔ ہم جانتے ہیں کہ علی کا بچہ بچہ پاک ہے۔ یہ جڑا بندیاں نو وہم پیا وہ وہم دور کر کے دسنا ہے انہاں دے گھر آنے والا صدیق پاک ہے۔ اچھا نہیں، ایک منٹ ٹھہرے ہو۔ اللہ فرماندا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ ام حبیبہ، اے سیدہ میمونہ، اے سیدہ حفصہ، تو سے چپ بیٹھے ہو۔ اے نبی کی بیویو، مولا کی حکم ہے، ہن ٹھہرے جے۔ اللہ فرماندا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، نبی دیو بیویو تانوں مبارک ہوئے، تسی اہل بیت چو تے تواڈے کولوں پلیتی دور ہو گئی ہے۔ نبی دی بیویو، مولوی دا وس پیندا تے اس آیت نو چوک کے کسے سائیڈ تے لے جاندا۔ اللہ نے اہل بیت دے نال نبی دیاں بیویاں رکھیاں نے۔ ہاں جی، اے نبی دی بیویو، اے نبی کی بیویو۔ اچھا ٹھہرے آجے، اے پیچھے بھی یہی آئے تھے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، پیچھے بھی آئے تھے یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو۔ ٹھہرے آجے، کوئی نہیں گھبرانا نہیں، ٹھہرے آجے، اے پیچھے آؤ، اے نبی کی بیویو، اے ویکھیا جے، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، اے 31 نمبر آیت، اے نبی کی بیویو، اے 29 نمبر آیت، اے نبی کی بیویو، اے 28 نمبر آیت، اے نبی کی بیویو۔ اللہ تے جاندا سی نا انہاں بدبختہ نبی دی بیوی دی توہین کرنی ہے۔ میں بار بار پیا کہنا وا خبردار نبی دی بیویاں دی کوئی توہین نہ کرے، نبی دی بیویاں دی تربیت اللہ کردا ہے پیا۔ اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ میمونہ، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تواڈے ورگی ایک نہیں۔ ہن میں لگا جملہ دین اگلا، جے نبی دی بیویاں دی تعظیم دے لے چاہ گئی ہے جواناں دے، ہن اگلا جملہ سنیا جے، مولا اے دی کی وجہ ہے انہاں ورگا ایک نہیں، اے دی وجہ کی ہے؟ اور فرمایا ویندا نہیں محمد دے نکاح چاہ گئی ہیں، ویندا نہیں نبی دے بستر تے آ گئیاں نے۔ ہن میں لگا جملہ کہن، دیوانے چپ نہیں رہ سندے، اور یار نبی کی بیویوں جیسا اس لیے کوئی نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی ہیں۔ پلی کسی اور گھر میں، جوان کسی اور گھر میں ہوئی، باپ کوئی اور ہے، پلی کسی اور گھر میں، جوان کسی اور گھر میں ہوئی، صرف نبی کے بستر میں آ گئی۔ اگر کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں تو جو پلی ہی محمد کی گود میں ہو۔ چلے یارا تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، بس آ جاؤ، آل محمد آپ سن رہے ہو، اصحاب رسول سن رہے ہو۔ مجھے ذرا وقت بتا دیں کیونکہ میں نے 6-7 آیتیں اکٹھی پڑھنی ہیں، ٹائم ذرا دیکھ لوں، 1:57 2 ہو گئے جی، 45 منٹ خطاب ہو گیا ہے جی۔ 1:10 سے پہلے کا شروع ہوا ہے، 1:10 سے پہلے کا شروع ہوا ہے، 2 بج گئے،
آپ نے تقریباً 46 منٹس آپ نے قرآن سن لیا. ہن جے تسی اجازت دیو جے تھکے نہیں تے 2-4 آیتاں. لو جی میں سورہ فاتر کو دیکھ رہا ہوں بھائی, یہ 39 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی, اچھا نہیں ٹھہرو, میں سورہ محمد کو دیکھ رہا ہوں. نہیں ٹھہرو, میں سورہ واقعہ کو دیکھ رہا ہوں. نہیں ٹھہرو, میرے سامنے ابھی سورہ یونس آ گئی ہے. اچھا نہیں, سورہ انفال پہلے پڑھ لیتے ہیں. ہن تسی بولو گے بھی کہ نہیں؟ یہ جڑا ٹھنڈا سبحان اللہ ہے نا, ٹھیک ہے میرے سر متھے تے, لیکن کم آئے جگہ کلاں تے 10ویں تے کم آندا ہے سالے ثواب لئی. 10ویں تے آہستہ آہستہ سبحان اللہ, کلاں تے آہستہ آہستہ سبحان اللہ. ہووے گل حسین دی تے پھر ذرا آواز کڈنی پیندی ہے. لو جی دھیان کریا جے, جے تواڈے تک حضرت ابو بکر صدیق دے فضائل پہنچ گئے نے, ہن ذرا دھیان کریا جے. سورہ محمد میرے سامنے آئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے حق کی. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے حق کی. پھر بولے جے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے. ہن جے تسی کہو تے 2-3 حق نہ پڑھ لئیے, کمال کر دیو پہ حق دی گل پہ کرنے تسی چپ بیٹھے ہو. مولا ساڈا باطل نہ تعلق کوئی نہیں, سانو 10 حق کیے. اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق. اللہ فرماندا ہے اللہ حق کے. ہاں بھائی اللہ, چپ بیٹھے ہو. اللہ مولا جڑا اللہ حق کہے انہوں مدینہ وہا. اللہ کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اللہ حق. ہن ٹھہرے جی, سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. اللہ فرماتا ہے اے جڑا قرآن نبی وال آیا ہے نا, اے قرآن بھی حق ہے. ہاں بھائی قرآن اللہ, ہولی بول دیو پہ قرآن اللہ. کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. ہن ٹھہرے جے, ہن میرے سامنے آئیے سورہ توبہ. اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ فرماتا ہے دین بھی حق ہے. ہاں بھائی دین اللہ حق نہیں, کہو حق اللہ دین قرآن. 3 حق پڑھے سن لے. ہن میں او حق پڑھن لگا جن نے انہاں تیناں نو حق کیا ہے. ہن میں او حق پڑھن لگا جن نے تیناں نو حق کیا ہے. مولا او کیے. اللہ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شاہد ان رسول حق. کائنات والیو محمد بھی حق ہے. محمد آواز کاٹے, محمد محمد اللہ قرآن دین زہرا دا بابا, حسین دا نانا, صدیق دا مرشد. ٹھہرے جی 1 منٹ. اے اللہ حق کے تانوں کنے دسیا ہے جی؟ نہیں مطلب قرآن تو اڈیا لایا ہے, کدے لایا ہے؟ تے پھر سیدھی طرح کہو نا سرکار نے دسیا ہے. بسم اللہ, اے اللہ حق کے تانوں کنے دسیا ہے؟ حضور نے. ٹھیک ہو گیا. دین حق کے تانوں کنے دسیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ, ٹھیک ہو گیا. اے قرآن حق کے تانوں کنے دسیا ہے؟ اچھا یہ مطلب پھر قاعدہ سامنے آ گیا, جنوں رسول حق کہے وہی حق ہے. نہیں مطلب قاعدہ پھر سامنے آ گیا, جے نبی کہے اللہ حق کے بندے مان گئے, جے نبی کہے قرآن حق کے بندے مان گئے, تے جے نبی کہے دین حق کے بندے مان گئے. مولوی ایسا لڑنا تیرے نال کوئی نہیں, اے میرے ہاتھ جڑے نے. جس نبی اللہ حق کیا بندے مان گئے, جس نبی قرآن حق کیا بندے مان گئے, جس نبی دین حق کیا بندے مان گئے. اسے نبی دی منہ نکلیا سی الحق ینطق علی لسان العمر. کائنات والیو میرا عمر حق ہے.
اگے چلا اسے نبی آخیا سی الحق معہو میرا علی حق ہے. آج مجھے نا ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. نعرہ حیدری نہیں ابھی بھی آواز کم ہے. نعرہ حیدری جیتے رہے. ہاں بھائی اللہ قرآن دین زہرا دا بابا ابو بکر عمر. بندے چپ کیوں کر گئے نہیں قرآن ہی پڑھ دے جے پہ. ابو بکر عمر عثمان علی. لو جی اے حق سامنے آ گئے جے. ہن ٹھہرے جے ہن ذرا ٹھہرے جے مضبوط ہو کے بیا جے. اور مسیتے آ کے بہ گئے نا تے نبی فرماندے نے کہ نہ کرو وہ اللہ کا بیٹا ہے. انہاں کیا جی بیٹا ہے. نبی فرماتے ہیں نہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خبردار عیسیٰ کو بیٹا مت کہو عیسیٰ عبداللہ ہے. بھائی عیسیٰ عبداللہ ہے. انہاں کیا جی اسی نہیں مندے. جدو انہاں کیا نا اسی نہیں مندے اللہ فرمایا نبی ہن اے ایک حل ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماندا ہے اے نا نو کہو تسی اپنے گھر والے لے آؤ میں اپنے گھر والے لے آؤنا وا. تسی اپنیاں جاناں لے آؤ میں اپنی جان لے آؤنا وا. تسی اپنیاں دھیاں لے آؤ میں اپنیاں دھیاں لے آؤنا وا. ایڈے بھی سیانے نہ تسی بنن دی کوشش کرو. اللہ جانتا ہے محمد کی بیٹیاں ہیں. اس وقت اگر ایک موجود تھی تو وقت کی نزاکت تھی. یہ جمع کا صیغہ ہے. اپنی بیٹیاں لے کے آؤ. اچھا میں کبھی پھر آیا تو مصطفیٰ کی بیٹیوں پہ پڑھوں گا. مجھے تھوڑا آگے چلنے دو. تم اپنی بیٹیاں لے آؤ ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں. تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی جانیں لے آؤ ہم. اصل میں آج مفتی ستار صاحب نے نا مجھے تھوڑا سا نا یہ میں تھوڑا تنگ ہوں. میں تو چل پھر کے بات کرنے والا بندہ ہوں نا جی. بڑا ٹھیک ہے چلے ٹھیک. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر جدو نبی فرمایا تسی اپنے گھر والے لے آؤ تے پھر میں اپنے گھر والے لے آؤنا تے پھر نبی فاطمہ دے گھر گئے نے. چپ بیٹھے ہو نہیں گئے گئے نے. مولا علی نال لے آئے. اے گود وچ امام حسین نو رکھیا ہے. انگلی دے نال امام حسن نو لایا ہے. مگر ظاہرہ نو بھی ٹوریا ہے. ہن اے ویکھیا جی مصطفیٰ حسن حسین پیچھے علی پیچھے فاطمہ. یہ جدو پنجے باہر آئے نے نا ہن دھیان کریا جی. یہ جدو پنجے جی باہر آئے نے نا یہ جدو پنجے جی باہر آئے نے نا اے میں آیت پڑھی ہے. اے 61 نمبر آیت میں پڑھی ہے. اے 62 نمبر ہے. اے آیت پڑھی ہے. اللہ فرماندا ہے اے جدو پنجے ہی باہر آئے نے نا انہاں ول ویکھ کے ارشاد ہویا انا ھذا لہو القصص الحق. اللہ فرماتا ہے یہ جو آگے آ رہا ہے محمد بھی حق ہے علی بھی حق ہے زہرا بھی حق ہے حسن بھی حق ہے حسین بھی حق ہے.
گل کرو اللہ کولی بول دیو پہ اللہ رسول ابو بکر عمر عثمان علی زہرا حسین حسین مولوی اسی کہانیاں نہیں پڑھیاں آیتاں پڑھیاں نے ہون جن صدیق نو حق نہیں منیا اونے اللہ نو نہیں منیا ہون جن عمر نو حق نہیں منیا اونے اللہ نو نہیں منیا ہون جن عثمان نو حق نہیں منیا اونے اللہ نو نہیں منیا تے جن انہاں نو حق من کے پنج تن نو منیا اونے اللہ نو منیا میں آگے قرآن پڑھنا ماشاءاللہ تسی تے جاگ دے بیٹھے ہو جی میرا تے خیال سی مڑ تھک گئے ہوو گے لو جی ہن میں جے تسی کہو تے جلدی نال 5 کو آیتاں ہور او ویکھو میں ساری رات بھی پڑھدا رہیا تے آیتاں ہی آونیاں نے میں اسی لیے شروع عرض کیتی ہے ہمارے علماء کو چاہیے مطالعہ کیا کریں اپنے آپ کو کتابی شغف پیدا کریں تاکہ آپ کو ممبر پہ آ کے انہیں دوسروں کو نہ چھیڑنا پڑے اپنی گل کر کے جاؤ کوئی اپنی پہچان بنا کے جائے اس طرح نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مجھے تو نام لینے ہی نہ آتے اور نہ ہی مجھے سکھایا گیا ہے میں صرف ہاتھ جوڑ کے عرض کر سکتا ہوں دیکھیں محرم الحرام کے دن ہوتے ہیں آپ آ کے اپنے دوستوں کو قرآن کھول کھول کے عقیدہ سناؤ کیا ضرورت ہے آدھی آدھی تقریر گزر جاتی ہے فلاں یہ اس کا یہ اس کی یہ کیا ضرورت ہے کس طرف چل پڑے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو جو علمی مباحثات ہیں وہ اہل علم میں رکھیں سادے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے لو جی میں نا بس 6 آیتیں 5 آیتیں پڑھ کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں سورہ نحل میرے سامنے آئی ہے اللہ فرماتا ہے قرآن حق ہے قرآن بھائی قرآن لو بھی بس جی حضرت بس یہ 5 آیتیں اس کے بعد آپ مجھے اجازت دے دیجیے گا بخوشی اب روکیے گا نا حکم نہ کیجیے گا نہیں میری عرض سنیں 2:10 ہو گئے ہیں آپ اچھا چلو مینوں 5 آیتاں پڑھن تے دیو پھر مڑ وینے کہانی کتھوں تک جاندی ہے اللہ فرماندا ہے بسم اللہ بھائی قرآن میں کسی وجہ سے یہ پڑھنے لگا ہوں قرآن اللہ جی انہوں نے پتا سی قرآن حق کے انہوں تاں ہی ساڑیا جے انہوں نے پتا سی یہ حق کے اے انہوں نے پتا ہے اونج نہیں ساڑے سامنے آ سکتے اونج نہیں آ سکتے انہوں نے سوچے چلو انج کرنے ہیں حالانکہ کسی مذہب کے مقدس ادب کو نہیں جلانا چاہیے کوئی کسی مذہب کا بھی ہو آپ دوسرے کے مذہب کے مقدس ادب کی تعظیم کرو وہ تمہارے قرآن کی تعظیم کرے میں اس حق میں نہیں ہوں کسی کے اعتقاد کو کسی کی عقیدت کو یوں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے بھائی اپنے کمال سے آپ کھینچ کے لے کے آئے نا لوگوں کو اپنے مضبوط دلائل سے لے کے آئے نا انگشت تان نہیں اٹھانی چاہیے لان تان نہیں کرنی چاہیے خیر چلو بھائی قرآن تھک گئے ہو قرآن لو جی ہن ذرا دھیان کرے جی بس یہ 5 آیتیں قرآن کیسا حق ہے سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت قرآن رحمت قرآن بشارت قرآن ہر میدان میں غالب بھائی قرآن ہر میدان میں بھائی بس میں یہ 5 آیتیں اس کے بعد چھٹی ہے بھائی قرآن ہر میدان میں غالب اب رکنا سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں ٹھیک ہے آپ چپ رہو ٹھیک ہے سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں ٹھیک ہے چپ رہے سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں بھائی کتنی آیتیں ہو گئی 4 بھائی کتنی ہو گئی او 4 والے ہو او 4 والے کیوں نہیں بولتے پہ کنیاں ہو گئیاں او جی دے دل وچ نے 4 ہوتے کہ وہ 4
پھر بولو کنیاں ہو گئیاں؟ 4 ہو گئیاں. آگے سنیا جی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا. قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا. نہیں بندے چپ نے، قرآن مشکل کشا. اللہ جانے بندیاں دے دین وچ کیڑا قرآن ٹر پیا ہے. قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا. ایک دن کوفے کی مسجد میں قرآن کو سامنے رکھ کے ایک شخصیت نے کہا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. قرآن مشکل کشا. قرآن رحمت کہو رحمت، قرآن شفا کہو شفا، قرآن مشکل کشا کہو مشکل کشا، قرآن علم کل کہو علم کل، قرآن بصیرت کہو بصیرت، قرآن علم کہو علم. چپ بیٹھے ہو، دوبارہ پڑھانا پہ گیا. قرآن رحمت کہو رحمت، قرآن شفا کہو شفا، قرآن مشکل کشا کہو مشکل کشا، قرآن بشارت کہو بشارت، قرآن رحمت کہو رحمت. اچھا ٹھہرو ٹھہرو، میں سورۃ تغابن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. قرآن نور. بھائی قرآن پھر بولیا جے قرآن. ایک باری پھر بولیا جے قرآن. ایک باری پھر بولیا جے قرآن. اب اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. خبردار اے دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے. خبردار اے دے نیڑے پلیت. ہن میں جملہ کہن لگا، سنی چپ نہیں رہ سکتے. جیڑا اے دے تک نہ آئے او وے پلیت، تے جیڑا کٹھا کر کے امت نو دوے او وے صدیق. اے سنی تشریف فرمانے، سنی گج کے گان سبحان اللہ. لو جی آج کے خطاب کی آخری آیت، یعنی آپ کا خیال ہے پھر نہیں آنا، تو آج کے خطاب کی آخری آیت. لو جی بس سن لیں سن لیں جی سن لیں. قرآن رحمت نہیں کہو رحمت، قرآن شفا، مشکل کشا، حاجت روا، نور، برکت، علم کل. اچھا کھلو جو ایک جملہ میری زبان پہ ہونے لگا جی، ذرا ٹھہریا جی. علم کل لے چپ بیٹھے ہو. فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے. دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز. موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، نیورو سرجری قرآن. تسی چپ بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے قرآن علم بول دے نہیں پہ قرآن علم. ہن مینوں ایک گل دا جواب دیو، اے انج دا علم پھر آئے گا؟ تہاڈی آواز بڑی گھٹ آئی ہے. انج دا علم پھر آئے گا؟ ہن میں جملہ دین لگا، سنی چپ رہ ہی نہیں سکتے. جے انج دا علم پھر نہیں آئے گا، محمد جے عالم کتنے آ جائے گا؟ میں نے بسم اللہ تھکے تھکے جیتے رہے. بس بھائی میں آخری یاد دے کے نکلنا چاہتا ہوں. اصل میں کچھ معاملات بھی ہیں، پھر میں نے پہنچنا سمندری ہے، میں نے سونا نہیں، آرام نہیں کرنا، رکنا. سورہ فاطر ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چن لے نے تے او قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے قرآن دے وارث نے. ہاں جی میں پھر پیار کرنا، بندے وارث نے. آ جڑے کہندے نا بندے وارث نہیں ہوندے، آ تیرے نہیں ہون گے، قرآن دے وارث نے. اچھا میں ایک عرض کرا، میں ایک نیا ٹاپک دے کے جانے لگا ہوں. ایک ٹاپک میں دے چکا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم. اس پہ آیا باقاعدہ 1.5 گھنٹہ خطاب ہے. وارث پہ باقاعدہ خطاب ہے. اے ویکھیا جی، اے ویکھیا جی، بندے قرآن دے بھی وارث، بندے زمین دے بھی وارث، بندے جنت دے بھی وارث. ان الارض یریثھا، بندے زمین دے وارث. تلک الجنۃ التی
ہاں جی، نور سو جو حفاظ ہیں، تلکل جنت التی نور سو، شاباش بیٹا عبادی نا اللہ فرماندا ہے ایویں بھلیکھے چ نہ رہیا جے میں جنت وارثاں نوں دے چھڈی ہے۔ او جنت دے بندے وارث جے، اے مولوی جی ساڈی جنت بے وارث نہیں جے۔ حضرت جی مولانا ساڈی جنت، او یار جی تو جنت بے وارث نہیں اوتھے جانا بھی وارث والے نہیں ہے۔ ہن ایک باری ہاتھ چک کے کہو ہاں ابو بکر وارث، دوجا چکو عمر وارث، تیجا چکو عثمان وارث، تے سینے دا زور لا کے کہو علی وارث، اجے بھی آواز کٹے کہو علی وارث۔ مولا جڑا علی وارث کہے انہوں کوئی پریشانی نہ آوے کہو علی وارث، ایک باری پھر کہو علی وارث۔ ہن میں لگا نعرہ لان تساں کہنا علی وارث سنیاں دا، بولی بول دے ہو پہ سنیاں دا، ہاتھ کٹو باہر لوڑا لیو سنیاں دا۔ یہ مطلب ہے جنت بے وارث نہیں جے۔ اچھا بھائی آجو بس میں چونکہ تھک گیا، اب میں یہ آیت سمجھا کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے۔ آ وچ وچ مولویاں اے بھی لکھیا بھائی سارے وارث، سارے 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 لکھیا میرے کو تفسیراں پئیاں نے، انہاں کہ بھائی سب وارث سب۔ میں دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا مولوی جی لڑنا میں کوئی نہیں، جے سارے وارث نے تے اللہ فرماندا ہے استفینا میں چنے نے۔ تے جے سارے وارث نے تے حضرت جی چنے کیڑے نے؟ یہ مطلب ہے سارے وارث ہونے جیڑے تے ہن میں آیت ختم کرنی ہے تے وارث سامنے آ جانے نے، تے آیت وچ نہ کوئی نہیں، نشانیاں نے تے وارث سامنے ہون گے۔ کنے چنے نے ایڈی ہولی کنے چنے نے؟ اج کل امباں دا موسم ہے، مولوی صاحب امب لین گئے تے جا کے ریڑی تو انہوں نے 2-4 امب چنے، اے مولوی جی جڑے تسی چنے نے او انہاں ورگے نے؟ اچھا جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے یہ مطلب ہے اسی تسی ہو رہا تے جڑے انہیں چنے نے وہ بندے تے اے ہنے آئے تے چگے آن لگے نے، نام کوئی نہیں نشانی ہے تے نشانیاں میں پڑھنیاں نے، وارث تساں لب لینے نے۔ ہن میں نشانی لگا پڑھن، اللہ جی بندے فرمایا نہ کوئی نہیں دسے تے نشانیاں دسنیاں نے، بس جی حضرت آخری آیت نہیں میری عرض سنے۔ ٹھیک ہو گیا، مفتی عارف ستار نے ہن پکا ارادہ کیتا ہے اگلے سال نہیں بلانا، آج ہی سنو آج ہی سنو۔ اچھا لو جی کمال ہے جی، لو جی اگلے سال 9 پھر پڑھا گے جی۔ او میں بسم اللہ حاجی خواجہ میرے بابا فرید بابا گنجے شکر، میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر، میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی، میرے حاجت روا بابا گنجے شکر۔ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی، میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر۔ اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یوم دے رہو لو جی بس یہ آیت سن لیں
ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਨੇ। अल्लाह फरमाता है नाउ दिस इज द सेग्रीगेशन ऑफ पर्सनैलिटीज। हमने बंदों की तकसीम की है, बंदे हैं 3 तरह के। मौला हुक्म कर इस सही आयत च अगे फरमांदा है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, बंदियां दी पहली किस्म होवे जेड़े गुनाह ते गुनाह करदे ने, गुनाह ते गुनाह करदे ने, गुनाह ते गुनाह करदे ने। ए वारिस ने होली बोले हो, बड़ी तकलीफ हुई है, होली बोले हो। ये जेड़ी पहली किस्म है गुनाह ते गुनाह गुनाह, ए वारिस ने, एदा मतलब ए कुरान दे वारिस, होली बोले हो, ए कुरान दे वारिस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगे चलिए, अगे अल्लाह फरमांदा दूजी किस्म है वमिनहुम मुक्तसिदुन, दूजी बंदियां दी किस्म है गुनाह भी कर लेंदे ने, फिर तौबा कर लेंदे ने, फिर गुनाह कर लेंदे ने, फिर तौबा कर लेंदे ने, ते फिर गुनाह कर लेंदे ने। हां जी, फिर तौबा कर लेंदे ने ते फिर भी गुनाह करदे ने। सारा साल गुनाह करके ना शब रात नूं मुसल्ला बुछा लेंदे ने। हां जी, मैं तुसी भाई असी गुनाह भी हो जांदा है ते फिर फटाफट तौबा नूं भी फिर गुनाह हो जाता है। आ वैसे गल करा, ये जो पिछलियां उम्मतां गुनाह करदियां सन ना ते अल्लाह नबियां नूं फरमांदा सी ए नबियो इन्हां नूं मेरे वल लियाओ। नहीं ठहरो मैं समझाना, हुण तुहाडे चुप रहने की वजह तो मैनूं आयत पढ़नी पई जे। ए मेरे सामने सूरह बकरा आई जे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने जो गुनाह किया ना, मूसा फरमाते हैं फतूबू इला बारिकुम, चलो रब की तरफ, चलो रब की तरफ, चलो रब की तरफ। गुनाह हो गया, तूबू का माना होता है चलो, लौटना, रुजू करना, चलो चलो। मूसा की कौम गुनाह करे, अल्लाह फरमाए फतूबू इला बारिकुम, इन्हें कहो चलो रब की तरफ। ठहरो, सूरह नूह मेरे सामने आई, कौम नूह गुनाह करे, अल्लाह फरमाता है व या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, नूह इन्हें कहो चलो रब की तरफ। ओ यार मैं सारी रात नहीं पढ़ूंगा तो बात यही निकलेगी। पिछली उम्मतें गुनाह करे, अल्लाह फरमाता है इन्हें कहो चलो रब की तरफ। मूसा की कौम गुनाह करे, चलो रब की तरफ, माफी चाहिए, चलो रब की तरफ। नूह की कौम गुनाह करे, माफी चाहिए, चलो रब की तरफ। लूत की कौम गुनाह करे, माफी चाहिए, चलो रब की तरफ। जिदों वारी आई ना तेरी ते मेरी, अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मोहम्मद की उम्मत गुनाह करे, चलो मोहम्मद की तरफ। हुण मैं पंजाबी च जुमला कहन लगा, पिछले नबियां नूं अल्लाह फरमांदा सी इन्हां नूं मेरे वल कल्लो, मैं जाना ते ए जानन। मुहम्मद दी उम्मत यार वल जाए, यार जाने ते जानन। अगर कहो तो आयत आगे पढ़ूं। अल्लाह फरमाता है बंदे हैं 3 तरह के, गुनाह पे गुनाह, गुनाह के गुनाह। ए वारिस हुण तुहानूं समझ आ गई है किवें बोलना है। ते दूजे होने वमिनहुम मुक्तसिदुन, वमिनहुम मुक्तसिदुन, गुनाह भी ते तौबा भी ते गुनाह भी ते फिर तौबा ते फिर गुनाह। ए वारिस ने वेख्या जे तुसां वारिस लभने ने, ये भी कुरान दे वारिस नहीं। अल्लाह फरमाता है तीजी किस्म ए वे वमिनहुम साबिकुम बिल खैराती, गुनाह नहीं करदे, ओ नेकी विच एक दूजे तो अगे वधन। ओ आंदा नहीं अज मैं अगे निकलना, ओ आंदा नहीं मैं ही निकलांगा। नहीं तुसी चुप बैठे हो। ओने क्या मैं निकलांगा, ओने क्या नहीं मैं ही निकलांगा। ओने क्या जो मर्जी लिया अज मैं ही निकलांगा। ओने क्या मैं तेनू निकल के वहावांगा, मुसल्ला भी ना ले, लोटा भी ना ले। एदा मतलब है उस दिन जेड़ा अगे निकलिया सी ओनू अबू बकर कहंदे ने। जे मौलवी जी तुहानू फिक्र ना होवे ते मैं कह लवां सिद्दीक कुरान दा वारिस है। अबू बकर कुरान दा होली बोल दो पे, अबू बकर कुरान दा अजय भी होली बोल दो पे। आपकी आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मेयार पे नहीं आ रही। अबू बकर कुरान दा, हजरत अबू बकर कुरान दा, मेरा उमर कुरान दा, मेरा उस्मान कुरान दा, मेरा अली कुरान दा, मेरे सहाबा कुरान दे, अमीर माविया कुरान दा, जनाबे
معاویہ قرآن دا ہولی بول دیو پہ حضرت معاویہ قرآن دا جے تسی کہو تے ایک آیت اور پڑھ لئی لو جی اب یہ آج کے خطاب کی آخری آیت ہو بھائی میری سن لو جی بسم اللہ جیتے رہے ماشاءاللہ آپ بڑا پیارا بہت پیار کرتے ہیں کافی اچھا تعاون فرماتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے بس جی یہ آج آخری آیت ہے باقی اگلے سال 9 محرم نو ڈاکٹر صاحب ذرا ڈیٹ لکھ لیا جی سبحان اللہ تے کہہ لو یار لا جی بس آ جاؤ بھائی بس آخری لفظ عرض کر رہا ہوں یہ دا مطلب ایک قرآن دا وارث ہوے جڑا نیکیاں وچ ایک دوجے تو اگے لنگدا ہے ہن میں اگر ساری رات بھی قرآن پڑھدا رہیا نا تے سمجھ اونج نہیں ہونی جویں انج ہونی ہے جڑے ایک دوجے تو اگے لنگدے نے ہن ٹھہریا جے روزہ رکھیا ہے سارے گھر دے جی بیٹھے نے افطاری دا وقت قریب آیا ہے باہر دا بوہا کھڑکیا جی میں قیدی ہاں تے بھوک بڑی لگی ہے وڈے شاہ جی آندے نے میرا کھانا اینوں دے دیو گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رواں جڑے ایک دوجے تو اگے گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رواں میرا بھی دے دیو شہزادے ویکھ کے آندے نے تسی نہیں کھاندے تے اسی پیچھے کیوں رہیے ساڈا بھی دے دیو یہ سارا کھانا لے کے چلا گیا دوجا دن آیا انہیں آ کے آخیا جی مسکین آ وڈے شاہ جی آندے نے میرا کھانا سارا لے جا گھر والی آندی ہے میرا بھی لے جا شہزادے آندے نے میرا بھی لے جا تیجا دن آیا انہیں آ کے آخیا قیدی ہاں وڈے شاہ جی آندے نے میرا بھی لے جا گھر والی آندی ہے میرا بھی لے جا شہزادے آندے نے میرا بھی لے جا اے مولا کنہاں دی گل پیا کرنا ہے اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انہاں وچوں ایک دا نام علی ہے دوجی زہرا ہے تیجا حسن ہے اے تواڈا سبحان اللہ ٹھنڈا ہے میں وارث دسدا جے پیا پہلا علی ہے اجے بھی ٹھنڈا ہے پہلا علی ہے دوجی زہرا ہے تیجا حسن ہے چوتھا حسین ہے اے دا مطلب ہے پھر میں کہہ لواں علی دا تے سارا خاندان قرآن دا وارث ہے ہن میں لگا گجرانوالا دی پنجابی بولن علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے مولا علی قرآن دا وارث ہے سیدہ زہرا قرآن دی وارث آئے جناب حسن قرآن دے وارث نے مولا جڑا اچھی بولے انہوں کربلا وخا حسین قرآن دا وارث شہزادہ باقر قرآن دا وارث ہے زین العابدین قرآن دا وارث ہے جناب نقی قرآن دے وارث نے جناب تقی قرآن دے وارث نے اے ساڈی بیوقوفی ہے اسی لوکاں نو دے چھڈے نے علی دے پتر اے ساڈے پیر نے نو محرم کی رات ہے سیدوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں دیکھیں میں مسلکن سنی ہوں مزاجن چشتی ہوں ہم اپنے ابا کے ملفوظات پڑھتے ہیں اور ایسے ملفوظات ہوتے ہیں کہ جو میں اپنے ابا سے سنتا ہوں میرے ابا اپنے ابا سے سنتے ہیں اے بوٹیاں کوٹن والے پیر نہیں ایمی کدھر وہم نہ بن جائے توانو یہ خواجہ نظام الدین تک سلسلہ جاتا ہے ملفوظات کا پھر زود الانبیاء تک جاتا ہے پھر خواجہ عثمان ہرونی تک جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ خیمے لگ گئے 9 محرم کو تشریف فرما ہو گئے سادات نمازیں پڑھی جا رہی ہیں نوافل پڑھے جا رہے ہیں خیموں میں مستورات نوافل پڑھ رہی ہیں کہیں سے آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم کہیں سے آواز آ رہی ہے اذا وقعت الواقعہ کہیں سے آواز آ رہی ہے الرحمن علم القرآن اے علی والے قرآن والے علی والے نمازوں والے علی والے سجدوں والے علی والے داڑیوں والے یزید والے بوٹیاں والے
یزید والے پنگوں والے، یزید والے شرابوں والے، اور نشہ کر کے ممبروں پہ آ کے صحابہ پہ بھونکنے والے کا حسین کچھ نہیں لگتا۔ حسین نشئی کا پیر نہیں، حسین لاہور والے داتا حجویر کا پیر ہے، حسین پاک پتن والے فرید کا پیر ہے، حسین ہم نوکروں کا پیر ہے، جڑے نوکر نے حسین دے سبحان اللہ تے کہو یارا۔ ارے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، نہیں تھک گئے آپ، تھک گئے، آگے آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے، ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے، مل جائیں چار، مل جائیں چار، مل جائیں چار، مل جائیں چار، آج دے چار نے ہوتے بولو۔ ارے ممبر بنا رسول کا عرش بری، مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ سید نمازیں پڑھ رہے ہیں، سادات مصلی پہ ہیں، حضرت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، کہیں پہ فرض نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، کہیں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ نوافل و اذکار میں مصروف ہے۔ 10 محرم کا دن آ گیا، حضرت حسین پاک کے شہزادے شہزادہ علی اکبر اجازت لے رہے ہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں، جناب اصغر کو لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال جب جناب شہزادہ اکبر جب گئے ہیں نا، ایک دفعہ تھڑ تھلی مچ گئی، انہوں نے کیا خدا کے شیر کا شیر آ گیا ہے، شکل مصطفیٰ آ گیا ہے۔ حضرت شکل مصطفیٰ تھے علی اکبر، شہزادہ علی اکبر آ گئے۔ اچھا آپ گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں، یا دوران جنگ پیاس لگی، بس میرے صاحبو یہ 2 جملے سن لو۔ دوران جنگ پیاس لگی، آواز دی یا ابا حسین المدد، فرمایا بیٹا قریب آئیے، آپ قریب آئے، آپ نے بوسہ لیا، اپنے بیٹے کا یہاں سے بوسہ لیا، اپنے بیٹے کا یہاں سے بوسہ لیا، یہاں سے بوسہ لیا، فرمایا بیٹا پیاس بجھ گئی؟ عرض کی تھی بابا بجھ گئی ہے، دوبارہ چلے گئے، پھر جنگ ہو رہی ہے، پھر پیاس لگی، بابا پھر پیاس لگی ہے، آپ فرماتے قریب آ، اپنے بیٹے کو یہاں سے چوما، پھر یہاں سے چوما، پھر اپنی انگوٹھی چموائی، بیٹا پیاس ہو گئی؟ بابا ہو گئی۔ اچھا یار مختصر کیے دیتے ہیں، انہوں نے سوچا یہ خدا کے شیر کا شیر ہے، ایسے ہم کور نہیں کر سکیں گے، دور ہو کے تیروں کی بارش کرو۔ میرے صاحبوں جب دور سے تیر پھینکے گئے نا، آپ کا جسم اطہر زمین کی طرف آیا، حضرت حسین پکڑ کے اپنے بیٹے کو خیمے کی طرف لے کے آئے، فرمایا اکبر تیرا آخری وقت ہے، میں تیرا بابا حسین ہوں، اصغر کوئی خواہش، اکبر کوئی خواہش؟ فرمایا بابا کوئی خواہش نہیں، ساری خواہشیں پوری ہیں، بابا مدینہ ملا، بابا مکہ ملا، بابا قرآن ملا، بابا مجھے خاندان رسول ملا، بابا چہرہ محمد ملا، وہ جس سے چاند شرمائے، نہیں چھوڑو بابا، یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے۔ مینوں پتہ ہے بندے پڑھن گے، وہ چہرہ کملی تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے۔ یہ مدینہ شریف بیٹھ کے لکھا ہے، مدینہ شریف، بڑے شاہ جی حضور ساتھ تھے، روضہ رسول سامنے تھا، بس ہمیں قلم جو ہے نا ہل پڑی۔ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے،
بابا خواہشیں پوری ہیں، بابا چہرہ رسول ملا، بابا خواہشیں پوری ہیں، لیکن بابا ایک خواہش دل میں لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اصغر نہیں میرا بچہ، اکبر نہیں میرا شہزادہ، بات کر، میں نبی کا نواسا ہوں، بات تو کر۔ حضرت حسین فرماتے ہیں اکبر بات کر۔ جناب اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، وقت شہادت قریب ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے بابے کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں بابا پھر آج خواہش یہ ہے، وہ مدتوں سے بچھڑی ہوئی میری بہن سیدہ صغریٰ، بابا جسے مدینے چھوڑ کے آئے تھے نا، آج اسے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، جو فرمایا نا آج صغریٰ سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصغر بالکل خواہش دل میں نہیں لے کے جا، اپنے بابے کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ جب حضرت امام حسین کی انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، مدینہ شہر نظر آ گیا، سیدہ صغریٰ نظر آ گئی، اپنے بابا کے روزے پہ دعائیں کرتی نظر آ گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی۔ اپنے بیٹے اکبر کو دفنا کے حسین فرماتے ہیں، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اکبر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، یوں ہی مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ بس یہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے، پھر آئے تو آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ مفتیان کرام کی خیر فرمائے، علماء کرام کی خیر فرمائے۔ وما علیہ